السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، رشتہ زوجیت کی قدر کیجیے۔ اس موضوع کے تحت چند باتیں ہم آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں ہم میں سے ہر ایک اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، سب سے زیادہ سوشل میڈیا میں اگر کسی رشتے کو بدنام کیا گیا، اگر کسی رشتے کو مجروح کیا گیا، اگر کسی رشتے کی وحشت لوگوں کے دلوں میں بٹھائی گئی تو وہ رشتہ زوجیت ہے دوستو۔ عجیب و غریب لطیفے، بے ڈھنگ قسم کے مذاق رشتہ زوجیت کے حوالے سے سوشل میڈیا میں آپ کو نظر آئیں گے، اور ان لطیفوں کے پیچھے ایک ناپاک مقصد یہ ہے کہ رشتہ زوجیت کسی بھی طرح درہم برہم ہو جائے۔ اگر کوئی اس رشتے کے میدان میں قدم رکھنا چاہے یا اس رشتے کو قائم کرنا چاہے تو پہلے سے ایک دوسرے کے حق میں نفرتوں کا سلسلہ دلوں میں بٹھا دیا جاتا ہے دوستو۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ شادی سے پہلے آزاد زندگی ہوتی ہے، اور جب شادی ہو جاتی ہے تو زندگی مقید ہو جاتی ہے۔ شادی سے پہلے انسان کی زندگی بے لگام ہوتی ہے، اور شادی کے بعد انسان کی زندگی بے لگام نہیں ہوتی۔ یہ ایسا تصور ہے دوستو جسے شریعت نے پیش نہیں کیا۔ انسان کی زندگی کبھی بے لگام نہیں ہوتی، مومن کی زندگی کبھی بے لگام نہیں ہوتی، اور مومن جیسے چاہے ویسے زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ اور اس تصور کے پیچھے جو سب سے بڑا نقصان ہم دیکھ رہے ہیں کہ شادی کے بعد شوہر اور بیوی کے درمیان جو حقیقی محبت ہونی چاہیے وہ محبت قائم نہیں رہتی ہے دوستو۔ اور شادی سے پہلے کتنے ایسے نوجوان ہیں جو شادی کرنا نہیں چاہتے، محض اس وجہ سے اگر ہم نے شادی کی تو گویا کہ شادی سے ہماری بربادی شروع ہو جائے گی۔ فالعیاذ باللہ، شادی سے آپ کی زندگی میں سدھار، آپ کی زندگی میں انقلاب، اور آپ کی زندگی میں بہت سارے خیر و برکات کے دروازے کھل جاتے ہیں، جیسا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الزواج یفتح باب الرزق، کہ شادی رزق کے دروازے کو کھول دیتی ہے۔ یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ رشتہ زوجیت ایک مقدس رشتہ ہے، ایک مبارک رشتہ ہے۔ یہ رشتہ مبارک اور مقدس اس لیے یہ کائنات کا سب سے پہلا رشتہ ہے دوستو۔ سورہ نساء کی پہلے آیت کریمہ پڑھ کر دیکھیں آپ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اس جان سے اللہ تعالیٰ نے اس کے جوڑے کو بھی پیدا فرمایا، یعنی حوا علیہ السلام کو بھی پیدا فرمایا۔ یہ کائنات کا سب سے پہلا رشتہ ہے، شوہر اور بیوی کا رشتہ۔ جب کائنات کا جب پہلا رشتہ ہے تو اس رشتے کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور قدر اس لیے بھی کیونکہ یہ اللہ کی ایک نشانی ہے دوستو۔ رشتہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں، یہ کوئی معمولی رشتہ نہیں کہ آپ اس کے ساتھ کھلواڑ کریں، شادی کے بعد طلاق کی دھمکیاں دینے لگے آپ، اور شادی کے بعد عورت مرد کو خلا کی دھمکیاں دینے لگے۔ یہ ایسا رشتہ نہیں ہے دوستو، یہ اللہ کی نشانی ہے، تو اللہ کی نشانی کی آپ کو قدر کرنی چاہیے۔ سورہ روم پڑھ کر دیکھیں آپ، 21ویں پارے کی سورہ روم پڑھ کر دیکھیں، اس سورہ روم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ کہ اس نے تمہارے لیے تمہی میں سے جوڑے اللہ نے پیدا فرمائے تاکہ تم اس جوڑے سے سکون حاصل کرو۔
اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان مودت کو پیدا فرمایا، مودت کو قائم کیا، اور رحمت کو اور ہمدردی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم کیا۔ اور بے شک اس میں غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں۔ یہ بڑا عظیم رشتہ ہے دوستو، اس رشتے کی قدر کرنی چاہیے، اس رشتے کا احترام کرنا چاہیے، اور یاد رکھیں یہ رشتہ زوجیت کیسے قائم ہوتا ہے اور قائم رہتا ہے؟ قدر کرنے سے قائم رہتا ہے، احترام کرنے سے قائم رہتا ہے، اس رشتے کی حقیقت کو سمجھنے سے یہ رشتہ قائم رہتا ہے۔ اور میاں بیوی، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے اور ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھنے سے یہ رشتہ قائم رہتا ہے، ورنہ یہ رشتہ درہم برہم ہو جائے گا۔ شوہر کو چاہیے وہ بیوی کا احترام کرے، اور بیوی کے سلسلے میں یہ تصور قائم رکھیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک امانت ہے جسے اس نے اپنے ذمے میں لیا ہے، اور اللہ کی امانت میں کبھی خیانت نہ کرنا، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت کو لے کر اسے تکلیف نہ پہنچانا، اور اسے کبھی تم غلام نہ سمجھنا۔ وہ بھی اللہ کی ایک بندی ہے جو رحمت کی مستحق ہے، جو عفو درگزر کی مستحق ہے۔ اگر اس سے غلطی ہو جائے تو وہ عفو درگزر کی مستحق ہے، یہ کبھی بھول نہ جانا دوستو۔ شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کا احترام کرے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے صحابہ کو بلکہ آنے والی امت کو آپ نے جو شریعت کی جو بنیادی اور اہم تعلیمات جو آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو ارشاد فرمائی، تو ان میں سے ایک اہم تعلیم یہ ہے دوستو، اتقوا اللہ فی النساء، اتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے سلسلے میں، بیویوں کے سلسلے میں اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو۔ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، تم نے جو بیویوں کو اپنے ذمے میں جو لیا ہے، یاد رکھو اللہ کی امانت کو لے کر، اللہ کی امانت کے ذریعے سے تم نے بیویوں کو اپنے ذمے میں لیا ہے، اور کبھی اللہ کی امانت میں خیانت نہ کرنا، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا۔ وہ بھی انسان ہیں دوستو، وہ بھی رحمت کے محتاج ہیں، رحمت کے مستحق ہیں، وہ بھی عفو درگزر کے مستحق ہیں۔ ان کے ساتھ کرم والا معاملہ کیجئے، ان کے ساتھ عفو درگزر والا معاملہ کیجئے، ان کے ساتھ پیار بھری باتیں کیا کیجئے۔ اور اللہ نے اس رشتے کو قائم کرنے کا جو بنیادی مقصد ذکر کیا ہے تاکہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں اور محبت اور مودت جو ہے ان کے درمیان میں قائم ہو۔ فالعیاذ باللہ، دیکھیں لوگوں کا تصور، قرآن مجید میں اللہ صاف طور پر کہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنے کے لیے اللہ نے اس رشتے کو قائم کیا ہے، لیکن نوجوان کیا سمجھتے ہیں؟ شادی کریں گے تو سکون ختم ہو جائے گا، چین ختم ہو جائے گا، اور وہیں سے بے چینی شروع ہو جائے گی۔ کیا تصور لوگوں نے دیا ہے دوستو؟ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے وعدے پر جو ہے ایمان نہیں؟ کیا آپ کو اللہ کے وعدے پر یقین نہیں؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس آیت کریمہ پر آپ کا ایمان نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس رشتے کے ذریعے سے تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ محبت، مودت، ہمدردی اور سکون اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جانتے ہیں کب ہوگا؟ جب ایک دوسرے کی قدر کرنے والے بن جائیں۔ بعض احباب باہر بڑے نیک ہوتے ہیں، باہر بڑے فیاض ہوتے ہیں، باہر بڑے دلدار ہوتے ہیں، اور باہر بڑے رحم دل اور مشفق ہوتے ہیں، لیکن ان کے گھریلو زندگی کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ گھر والوں کے حق میں وہ بڑے ہی ظالم نظر آتے ہیں دوستو، بڑے ہی ظالم اور بدبخت نظر آتے ہیں، کیونکہ انہیں بیوی کے جذبات اور احساسات کا انہیں کوئی احساس نہیں ہوتا، انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ احساس کریں، بیوی کے بھی جذبات ہوتے ہیں، بیوی کی بھی خواہشات ہوتی ہیں، ان کی جائز خواہشات کو پوری کریں، ان کے جائز جذبات اور احساسات کی قدر کریں، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں میں سب سے بہتر ہو۔ اور اللہ کے نبی نے اپنی عملی زندگی صحابہ کے سامنے پیش فرمائی
وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنے گھر والوں میں تم میں سب سے بہتر ہوں۔ اور ترمذی کی ایک روایت میں اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے، خیرکم لنسائہم، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں میں جو سب سے زیادہ بہتر ہو، اپنی بیویوں کے حق میں جو تم میں سب سے بہتر ہو، وہی معاشرے کا سب سے بہتر انسان ہے۔ تو شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کی قدر کریں، بیوی کا احترام کریں، وہیں پر بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور اس کا احترام کرے اور اس کے اوامر اور اس کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر نافرمانی کی طرف دعوت دیں، اگر برائی کی دعوت دیں، تو یقیناً اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی کسی بھی مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی۔ لیکن اگر دنیاوی معاملات میں اگر کسی بات کا حکم دے تو بیوی کو چاہیے کہ شوہر کی اطاعت کرے۔ اگر شوہر حکم دے اپنی بیوی کو کہ وہ اس کی ماں یعنی ساس کی جو خدمت کرے اور گھر کی حفاظت کرے، تو حفاظت کرنی چاہیے، ساس کی خدمت کرنی چاہیے اور اپنے شوہر کا کہا ماننا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ دنیا مکمل ایک ساز و سامان ہے، لیکن سب سے بہتر پونجی اور سب سے بہترین خزانہ تو نیک عورت ہے۔ ایک دوسری حدیث میں، ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، آپ نے اس حدیث میں نیک عورت کی پہچان اور نیک عورت کی اوصاف اللہ کے نبی نے بتائے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نیک عورت کسے کہتے ہیں، نیک بیوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا، نیک بیوی اذا نظر الیہا سرتہ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ۔ نیک بیوی کی پہچان یہ ہے جب شوہر بیوی کی جانب دیکھے تو بیوی اپنے شوہر کو خوش کر دے۔ اب جب شوہر گھر میں نہ ہو، غائب ہو، تو جہاں وہ گھر کے ساز و سامان کی حفاظت کرے گی، وہیں پر اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ اور اسی طرح اگر شوہر اپنی بیوی کو حکم دے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ یہ نیک عورت کی پہچان ہے، نیک عورت کے اوصاف ہیں جو اللہ کے نبی نے بتائے ہیں۔ اسی طرح سے خاندان میں ان لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے جو میاں بیوی کے درمیان میں نفرت کی آگ کو بھڑکاتے ہیں اور جو جدائی اور میاں بیوی کے جدا ہونے کے سلسلے میں بہت ساری مکاریاں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ کا خوف اختیار کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اگر ان کے درمیان میں کچھ غلط فہمی بھی ہو، اگر دوریاں بھی ہوں، ان دوریوں کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح سے شوہر اور بیوی کو چاہیے ایک دوسرے کے رشتہ دار کا بھی احترام کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے رشتہ دار کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ شوہر سے گزارش ہے، اگر بیوی حسب ضرورت اپنی ماں کے پاس اگر جانا چاہیں اور اپنی بہنوں سے اگر ملنا چاہیں تو موقع فراہم کریں۔ اس کی بھی خواہشات ہوتی ہیں، اس کے بھی جذبات ہوتے ہیں، اس کے بھی احساسات ہوتے ہیں۔ جیسے آپ انسان ہیں، آپ کی خواہشات اور احساسات ہیں، اسی طرح وہ بھی اللہ کی ایک بندی ہیں، اس کی بھی جائز جو خواہشات ہیں اور احساسات ہیں، ان کی قدر کیا کیجیے۔ اور ایک دوسرے کی قدر کرنے سے یہ رشتہ ہمیشہ قائم رہتا ہے اور اس رشتے میں الفت پیدا ہوتی ہے اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ جہاں ہم باہر وقت بتاتے ہیں، لوگوں کے لیے ہم وقت جو ہے دیتے ہیں، وہیں پر اپنی بیوی بچوں کے لیے وقت دیا کریں، ان کے پاس بیٹھیں اور ان سے اپنے جو ہے باتیں شیئر کریں اور ان کی باتیں جو ہے سنیں اور ان کے جذبات اور احساسات کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس سے رشتہ مضبوط جو ہے ہوتا ہے اور اس رشتے میں مضبوطی آتی ہے، محبت و الفت پیدا ہوتی ہے۔ کہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری سوسائٹی کی وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو مرحلہ شادی میں قدم رکھ چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے حق میں نیک جوڑے کا انتخاب فرمائے۔ جو شادی شدہ ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے درمیان الفت و محبت پیدا فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں، اللہ انہیں نیک اولاد نصیب فرمائے۔ جو صاحب اولاد ہیں، اللہ ہمارے ان بچوں کو نیک بنائے، دیندار بنائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔